ہر چیز کی، جیسے انسان کی ذات ہے اور انسان کی ذات میں صفات ہیں. 3 چیزیں آپ انسان میں لحاظ کریں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے: انسان کی ذات، انسان کی صفات اور انسان کے اعمال جو فعل انسان سے سرزد ہوتے ہیں، کام، عمل جس کو کہتے ہیں. ذات انسان بدلتی نہیں ہے، لیکن صفات بدلتی رہتی ہیں انسان کی. ذات اصل ہے، حقیقت ہے آپ کی، ہر ایک کی انفرادی ذات، ہر ایک کی جو شخصیت ہے، جو ہستی ہے اور جس سے انسان شمار ہوتا ہے. اس ذات کے اندر صفات مختلف تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کبھی انسان کی ذات پہ کوئی وصف عارض ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے، اور کبھی کوئی دوسرا وصف انسان کی ذات پر طاری ہو جاتا ہے. اور پھر اسی ذات و صفات کے مجموعے سے انسان سے جیسی ذات ہوتی ہے اور جیسی صفت ہوتی ہے، انسان کی وصف ہوتا ہے، اسی کے مطابق اور مناسبت سے انسان سے عمل سرزد ہوتا ہے. ان میں آپس میں مسانخت ہے. عمل میں اور ذات و صفات میں آپس میں تناسب ہے. جیسے ذات ہوگی ویسا ہی انسان کا عمل ہوگا، جیسی صفات ہوں گی ویسا ہی انسان کا عمل بھی انسان سے سرزد ہوگا. اسی طرح خود عمل کی بھی ذات ہے. جس طرح انسان کی ذات ہے، انسان کی صفات ہیں، انسان سے سرزد ہونے والے عمل کی بھی ایک ذات ہے، حقیقت ہے، وجود ہے اس کا. اسی کو اس کی ماہیت کہتے ہیں علمی زبان میں. ماہیت یعنی ذات. اور پھر عمل کے اوصاف ہیں، عمل کے صفات ہیں جو اس ذات عمل پر عارض ہوتی ہیں، طاری ہوتی ہیں. تقویٰ عمل کے اوصاف میں مؤثر نہیں ہے، عمل کی ذات میں مؤثر ہے. جب عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے اور وہ تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہو وہ عمل، تو یہ ایک ذات ہے. اور بے تقویٰ عمل ایک الگ ذات ہے، اگرچہ ظاہراً مشابہ نظر آتے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ذات 2 ہیں. ذات سے مراد قومیت نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہیں، جیسے سید ہے، غیر سید ہے، مرزا ہے، فلاں ہیں. ذات پات انسانی قبائلیت یا انسانی نسب سے جو ذات کا تصور ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے. ذات سے مراد یعنی حقیقت. اردو میں ذات مختلف